بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، اردو گرامر میں آج ہم ایک نئے عنوان کے بارے میں جانیں گے، تو آئیں ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم کریں گے حروف، الفاظ اور لغت کا استعمال۔ پیارے بچوں، لغت اور اس کے استعمال کے بارے میں بتانے سے پہلے حروف تہجی، اس کی ترتیب اور لفظ کی بناوٹ کا اعادہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کا لغت کے استعمال سے گہرا تعلق ہے۔ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی آواز یعنی لفظ کو ظاہر کرنے کے لیے جو نشان استعمال کیا جاتا ہے اسے حرف کہتے ہیں۔ حرف کی جمع حروف ہے۔ حروف ہی سے لفظوں کے ہجے کیے جاتے ہیں، اس لیے حروف کو حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ بچوں، الف سے لے کے بڑیے تک حروف تہجی ہے۔ حروف تہجی کے بعض حروف کے ساتھ ہے جسے دو چشمی ہے بھی کہتے ہیں کہ ملنے سے کچھ اور حروف بن جاتے ہیں، جو یہ ہیں جو ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ حروف بھی حروف ہجا یا حروف تہجی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ حروف تہجی ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے ملانے سے مزید الفاظ بن جاتے ہیں، جیسے بے کے ساتھ دو چشمی ہے ملائے تو کیا بنتا ہے؟ بھے۔ پے کے ساتھ حروف دو چشمی ہے ملائے تو بنتا ہے پھے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ الفاظ ہیں بچوں جو نظر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم دو چشمی ہے ملائیں تو ہمیں مزید الفاظ مل جائیں گے حروف تہجی کے۔ لفظ حروف سے مل کر بنتے ہیں، جیسے الف، سین، تے، الف، دال۔ 5 حروف ہیں، ان کے ملنے سے ایک لفظ استاد بنتا ہے۔ اسی طرح مختلف تعداد میں حروف کے ملنے سے اور الفاظ بنتے ہیں۔ تو آئیں بچوں، اب ہم لغت کے بارے میں جانتے ہیں۔ لغت عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے زبان، بولی، لفظ۔ لغت میں الفاظ اور اس کے معنی درج ہوتے ہیں۔ لغت کے ہم معنی یا مترادف لفظ فرہنگ یا قاموس ہیں، انگریزی میں اسے ڈکشنری کہتے ہیں۔ لغت سے الفاظ کے تلفظ بھی معلوم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اچھی لغت میں الفاظ پر اعراب لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ لفظ کس زبان کا ہے اور قواعد کی روح سے کیا ہے۔ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے اس کی لغت کا پاس ہونا ضروری ہے۔ بچوں، یہاں ہم لغت کے استعمال کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ لغت میں حروف کے ترتیب کے مطابق الفاظ درج ہوتے ہیں۔ اردو لغت میں الفاظ الف سے شروع ہو کر بڑیے تک جاتے ہیں۔ لغت کے صفحات کے بالکل اوپر ایک جانب وہ حرف لکھا ہوا ہوتا ہے جس سے شروع ہونے والے الفاظ اس صفحے پر درج ہوتے ہیں۔ اس حرف کے ساتھ لفظ کا دوسرا حرف بھی لکھا جاتا ہے۔ اس طرح لفظ کو تلاش کرنا آسان ہوتا ہے۔ تھوڑی سی مشق سے لغت دیکھنے میں مہارت ہو جاتی ہے۔ ذیل میں الفاظ کے 2 گروپ دیے گئے ہیں۔ پہلا گروپ ملے جلے الفاظ کا ہے، دوسرے گروپ میں یہی الفاظ لغت کی ترتیب یعنی حروف تہجی کے مطابق ہیں۔ تو آئیں ہم پہلا گروپ دیکھتے ہیں۔ پہلے حرف کے ملے جلے الفاظ: ذات، عادت، چابک، ضامن، خار، ثابت، آب، ٹاٹ، کابک، پھاٹک، باب، فاتح، آبی، راج، تھاپ، شاخ، تاب، پابند، واہ، داب، بھاپ، گال، خار، زاد، حاتم، نان، صابن، یاس، مات، ٹھاٹھ، لال، ڈاٹ، کاب، سات۔ تو بچوں، یہ تھے وہ حروف تہجی جن کی کوئی ترتیب نہیں تھی۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں یہی الفاظ لغت میں حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق: آب، آبی، باب، بھاپ، پابند، پھاٹک، تاب، تھاپ، ٹاٹ، ٹھاٹھ، ثابت، چاٹ، چابک، حاتم، خار، داب، ڈاٹ، ذات، راج، ذات، سات، شاخ، صابن، ضامن، عادت، خار، فاتح، کاب، کابک، گال، لال، مات، نان، واہ، یاس۔ لغت میں ایسے حروف سے بہت زیادہ لفظ شروع ہوتے ہیں، ان کی ترتیب دوسرے حرف کو دیکھ کر ان کے مطابق ہوگی۔ جب دونوں ہی حرف سے شروع ہونے والے الفاظ زیادہ ہوں تو پھر الفاظ کے تیسرے حرف اور ضرورت ہو تو چوتھے حرف کے مطابق ترتیب دیکھنا ہوگی۔ ذیل کے الفاظ پہلے گروپ میں ایک ہی حرف یعنی الف سے شروع ہو رہے ہیں، دوسرے گروپ میں الف کے بعد دوسرے حرف کی ترتیب حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق ہے۔ ان پر غور کریں ذرا۔ یہاں بچوں آپ کو 2 باکسز نظر آ رہے ہیں، ایک میں الف کے بعد باقی حروف کے ملے جلے الفاظ ہیں، جبکہ دوسرے باکس میں الف کے بعد باقی حرف کی ترتیب کے حروف کے مطابق ہے۔ بچوں، لغت میں اسی طرح الف کے بعد بے، پے، تے، ٹے سے بڑیے تک حروف والے الفاظ آتے جائیں گے۔ ہر لفظ کی بناوٹ میں بھی حروف تہجی کی ترتیب شامل رہے گی اور بالآخر لغت مکمل ہو جائے گی۔ آپ کے پاس جو لغت ہے اس میں حروف اور لفظوں کی ترتیب بغور دیکھ کر عملی مشق کریں۔ تھوڑی سی مشق سے آپ کو اپنے مطلوبہ لفظ کو لغت میں تلاش کرنا سیکھ جائیں گے۔ اب آپ لفظ کے معنی اور قواعد کی روح سے اس کی حیثیت اور دیگر تفصیلات جان سکتے ہیں۔ مثلاً آپ لفظ جمادات کے معنی اور اس کے دیگر تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ لغت میں جیم کا صفحہ نکالیں اور دیکھتے جائیں جیم کے بعد میم اور الف کی ترتیب جہاں آئے گی جمادات کا لفظ وہاں ہوگا، جو یوں درج ہو سکتا ہے: جمادات
जमात की जमा, बेजान चीज़ें, पत्थर। ब्रैकेट में दर्ज आइन से मुराद ये है कि अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अलिफ से मुराद इसम और मज़ इस बात का इशारा है कि ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। जी तो बच्चों, अब हम मश्क करेंगे और इसका पहला सवाल है, हर्फ किसे कहते हैं? इसका जवाब देखिए बच्चों, इंसान के मुंह से निकली हुई आवाज़ यानी लफ्ज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो निशान इस्तेमाल किया जाता है इसे हर्फ कहते हैं। सवाल नंबर 2, लफ्ज़ कैसे बनते हैं? इसका जवाब देखें, लफ्ज़ हरूफ से मिलकर बनते हैं, जैसे अलिफ, सीन, ते, अलिफ, दाल 5 हरूफ है, इनके मिलने से लफ्ज़ उस्ताद बनता है। इसी तरह मुख्तलिफ हरूफ के मिलने से मुख्तलिफ अल्फाज बनते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारा, हरूफ हिज्जा क्या होते हैं? मुख्तसर लिखें। हर्फ की जमा हरूफ है, हरूफ ही से लफ्ज़ों के हिज्जे किए जाते हैं, इसलिए हरूफ को हरूफ हिज्जा कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।